بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد، آج سورۃ الحاقہ کی تلاوت نے ایک ذہن پیدا کیا ہے۔ انسانیت شروع سے دو حصے میں رہی ہے، ایک وہ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، ایک وہ ہے ناکام لوگ ہیں۔ اور کامیاب لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے دن جب وضو پہ تلے گا تو کامیاب لوگوں کا ایک نعرہ ہوگا، ہاں او مقرؤ کتابیا۔ نام اعمال کتابوں میں لکھا ہے، ایسے کاغذ جو ہے ہواؤں میں لہرتا ہوا آئے گا اور کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے خود پکڑ سکے، اور بس ایسے بندہ ایک متحیر ہوگا، حیران ہوگا کہ میری یہ دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے، ایسے حیران ہوگا۔ اور وہ خود بخود آ کے اسی ہاتھ پہ جہاں اللہ کا امر ہوگا اسی ہاتھ پہ، وہ دائیں ہاتھ پہ یا بائیں ہاتھ پہ۔ اور اگر دائیں ہاتھ پہ آیا ہے تو ایک دم اس کے اندر سے ایک آواز نکلے گی، بے ساختہ کامیابی کی آواز ہے کہ دیکھو لوگوں، میرا نام اعمال یہ ہے۔ یہ یمین لوگ وہ لوگ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والیں گے، ایک لوگ ہوں گے شمال والے جو دائیں ہاتھ والیں گے، ایک لوگ ہوں گے شمال والے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب بائیں ہاتھ پہ آتے ہی ان کے بارے میں فرمایا ہے، خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا۔ انسانیت دنیا میں بھی دو حصوں میں رہی ہے اور رہے گی۔ آدم علیہ السلام کے دور سے ہی حابیل اور قابیل ہو گئے تھے۔ حابیل قتل ہو گیا، قابیل نے قتل کر دیا۔ انسانیت ہمیشہ دو حصوں میں رہی ہے اور رہے گی، ایک وہ جو ازلی خیر والے ہوں گے، ایک وہ جو ازلی شر والے ہوں گے۔ اب ہم اپنے بارے میں دیکھیں، میں بھی آپ بھی، کہ ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں کیا خیر لکھی ہے یا شر لکھی ہے۔ میری راہیں کیا ہیں، میری منزل کیا ہے، میری جستجو کیا ہے، میں یہ دیکھوں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے بھی انسانیت دو حصوں میں رہی ہے، ایک وہ ہے جو انعام یافتہ ہیں، انعمت علیہم، ایک وہ ہے جو غضب ہے، غیر المغضوب، جن پہ غضب ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ان دونوں کا تذکرہ ہے، یہاں تفصیل سے ہے سورۃ الحاقہ میں، اور وہاں اجمال سے ہے، مختصر ہے، لیکن مختصر ایک بنا دیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اور ایک بالشت ابھی رہتا ہے کہ بس جنت میں جانے کے لیے اس کے درمیان جنت ایک بالش رہ جاتی ہے، اور منہ سے کوئی ایسا بولتا ہے یا ایسا کوئی گناہ کرتا ہے کہ وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں اگلا جو حدیث کا مبارکہ کا حصہ ہے، اس کا مفہوم، ایک بندہ ساری عمر گناہ، بدکاری یا خطائیں کرتا ہے اور ایک بالش باقی ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، اور منہ سے کوئی ایسا بولتا ہے، منہ سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا جاتا ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا اور ان کا سبق آج بھی مجھے یاد ہے، وہ جب بھی دعا کراتے تھے اور کہتے تھے، اللہ اگر میرے منہ سے کوئی بول یا ایسا حرف یا ایسا کوئی عمل ہو جس کی وجہ سے تو نے میرا ایمان چھین لیا ہو، میں پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں، ہر وقت ایمان کی تجدید۔ نکاح کی بھی تجدید کیا کریں،
सारी उम्र गुजर जाती है, निकाह की तजदीद नहीं करते। ये उलमा से पूछिएगा, सारी उम्र गुजर जाती है, निकाह की तजदीद नहीं करते। तो या अल्लाह मैं ईमान की तजदीद करता हूं। मेरे शेख फरमाते थे, सैयद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कुछ मय्यतें ऐसी होती हैं जो सामने पड़ी होती हैं और लोग उनको कलमे वाला समझ रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने कब से उनका ईमान, उनका दीन खत्म हो चुका होता है किसी अमल या किसी कौल की वजह से। और मुंह से कोई ऐसा बोल निकालते हैं या कोई ऐसा अमल करते हैं, वो इस्लाम और ईमान से खारिज हो चुके होते हैं, लोग उनका जनाजा पढ़ रहे होते हैं। कोई बोल, कोई अमल ऐसा, कोई बोल, कोई अमल ऐसा। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, इमाम अब्दुल जब्बार साहब, गजनी के थे, बड़े अल्लाह वाले थे। ये मौलाना दाऊद गजनवी साहब थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद थे। और उनके वालिद थे इमाम अब्दुल्ला साहब, वो गजनी से आए थे, फारसी बोलते थे, उर्दू नहीं बोल सकते थे। तो किसी ने ऐसे कह दिया हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, उनको तो 8-10 हदीसें आती थी, और वो कौन से थे, वो तो अनपढ़ थे, वो तो जाहिल थे नौजुबिल्लाह। तो फरमाया तूने अल्लाह के वली की तौहीन की है, तेरे मुंह से बेअदबी निकली है, और जो अल्लाह के वली की तौहीन करता है अल्लाह का उसके साथ ऐलाने जंग है। बस ये मुंह से बोल बोले। कुछ ही अरसे के बाद वो शख्स मुर्तद हो गया और जो है दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, और वो खुलेआम इस्लाम और दीन के बारे में जो है कहता था कि सब दीन गलत है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह कोई नबी नहीं है, अल्लाह नहीं है। लोग आए, वो अल्लाह के वली थे, इमाम अब्दुल जब्बार के वालिद और अब्दुल्ला गजनवी अल्लाह के वली थे। लोग उनके पास आए और उनसे आके कहने लगे हजरत आपने बद्दुआ कर दी। तो मैं नहीं, मैंने बद्दुआ नहीं की, मैंने तो उस हदीस को सामने रख के बात कही थी कि जो मेरे किसी दोस्त के साथ दुश्मनी रखता है, मेरा अल्लाह कहता है मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। और बादशाह का उसूल है जब वो जंग करता है और फतह पा लेता है, सबसे कीमती चीज पे हाथ डालता है, और सबसे कीमती चीज खजाना होता है, और मोमिन की सबसे कीमती चीज ईमान होता है। इसने अल्लाह के वली की तौहीन की और अल्लाह ने इसकी सबसे कीमती चीज पे हाथ डाला, और मोमिन की सबसे कीमती चीज ईमान है। और मैंने इसलिए कहा हर पल हर सांस मैं अपने बोलों से डरता रहूं, तो मौला मेरे लफ्जों और लहजों की गलतियां माफ कर दे। लफ्जों की, मैंने कोई ऐसे लफ्ज बोले, लहजे की गलती, बाज़ औक़ात इंसान के लफ्ज ठीक होते हैं, लहजा हाँ खा ले, ये लहजा है, हाँ खा ले, ये लहजा है, जानता हूं तुझे मैं, ये लहजा है, मैं तुझे जानता हूं, ये लहजा है। या अल्लाह लफ्जों और लहजों की गलतियां माफ करता है। मैं तो अपने लहजे में भी पकड़ा जाने वाला हूं, मैं तो अपने लफ्जों में भी पकड़ा जाने वाला हूं, मैं तो अपने बोलों में भी पकड़ा जाने वाला हूं, और मैं तो अपने अमल में भी पकड़ा जाने वाला हूं। बस तू करम कर दे, फजल करम, अदल नहीं। अदल करेगा तो मैं तुल नहीं सकता, मेरी तोल में मैं गलत निकल आऊंगा, अपनी तोल में। हमारे हर बोल लिखे जा रहे हैं और उनके बारे में बोलों के साथ नीयत देखी जा रही है। इसने ये बोल किस नीयत से बोले? तारिक इस वक्त बैठा मजमे के सामने बोल रहा, इसकी नीयत क्या है? अंदर नीयत क्या है? अंदर मेरे अल्लाह दिल के अंदर पे देखे, दिल पे अंदर पे नजर रखे, इस बंदे का अंदर जज्बा क्या है? शोहरत है,
عزت ہے، دولت ہے یا میری رضا ہے؟ اس کا جذبہ کیا ہے؟ اس کا جذبہ کیا ہے؟ کسی کو ہدیہ دیا کس جذبے سے دیا؟ کسی کے پاس ملنے گئے کس جذبے سے ملنے گئے؟ اس لیے تواضع کرنے والے کے بارے میں، تواضع کرنے کے والے کے بعد جو جھک کے چلے، جھک کے بیٹھے، جھک کے کھائے یا جھک کے ملے، تواضع کرنے والے کے بارے میں حدیث کا اگلا لفظ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے تواضع کرے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ام الابراز میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر متواضع ہوتے ہیں لیکن ان سے بڑا دنیا میں متکبر کوئی نہیں ہوتا، پراؤڈ مغرور کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تواضع کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھک رہے۔ ان کے اس جھکنے تواضع کا مقصد یہ ہے لوگ ہمیں کہیں بہت نیک اور متواضع ہے، بس جو اس کے لیے کر رہا وہ خود متکبر ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں میں بڑا بننے کے لیے چاہ رہا ہے، چھوٹا بن رہا بڑا بننے کے لیے، چھوٹا بن رہا اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے تواضع والے کے ساتھ شرط لگائی ہے، من تواضع للہ، جس نے تواضع اختیار کی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میری بول، میری سوچیں، میرا احساس، میرا ادراک، میرا صدقہ، میرا خیرات، میری جان کا صدقہ، میری مال کا صدقہ، میرے جذبات کا صدقہ کس لیے ہے؟ یہ چیز ایسی ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ تولی جائے گی۔ ولایت کی سیڑھیاں چلتے چلتے آخر میں ایک چیز جا کے ملتی ہے، بڑے سے بڑے ولی کو بھی، نبی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ ولایت کی سیڑھیاں چلتے چلتے آخر میں ایک چیز جا کے ولی کو ملتی ہے، آخر میں وہ ہے اخلاص۔ یہ آخر میں جا کے ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا، سنو میری طرف دیکھو اللہ والو، اس لیے فرمایا پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ اور اگر تیری عادت بن گئی ہے کسی عمل میں اور تیرا دل کہتا ہے کہ تو بس ایسے ہی اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دے رہا، پر اس عادت کو نہ چھوڑنا، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ حضرت میں کلمہ پڑھتا ہوں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرا دل کوئی اللہ اللہ نہیں کہتا، فرمائے شکر کر، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا اللہ دل کو بھی توفیق دے دے گا۔ زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتے رہنا، ایک وقت آئے گا اللہ دل کو بھی توفیق دے دے گا۔ عادت سے عبادت کی طرف چل، عادت بن چکی اگر کسی نیک عمل کی تو اب اس کو عبادت بنا، اور عبادت اس وقت بنے گا جب اس میں اللہ آئے گا اور اللہ کی رضا آئے گی۔ اس لیے بندہ کوشش کرتے کرتے ساری عمر اخلاص کی کوشش کرے، اور کرتے کرتے اگر اخلاص نہ ملا اور اس کی اخلاص کی کوشش سچی ہوئی تو یہاں تک لکھا ہے کہ پہلے اللہ پاک اس کو اخلاص دیں گے، پھر فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی روح کو نکال۔ اللہ پہلے مرنے سے پہلے اخلاص دیں گے۔ کیوں؟ ساری زندگی مخلص ہونے کی کوشش کرتا رہا، دو نمبری چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر کر نہ سکا۔ میرا اللہ کوشش کرنے والی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، لا یضیع۔ میرا اللہ کہتا ہے میں ضائع نہیں کرتا، کس کا اجر؟ محسنین، میں محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اپنے بولوں پہ ہر وقت ہر پل میں ڈرتا رہا، اپنی سانسوں پہ ڈرتا رہا، اپنے لہجوں پہ ڈرتا رہا، ڈرتا رہا ڈرتا رہا ڈرتا رہا، ہر لمحہ ڈرتا رہا۔ میرے اندر ایک جذبہ رہا
کہ مولا ساری دنیا بخشی گئی پر میرا کیا بنے گا، ساری دنیا کی مغفرت ہو گئی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ مومن ہے، مومن، یہ مومن ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے مومن آدم علیہ السلام تھے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ مولا میں اپنے اوپر غلطی ہو گئی ہے بس معاف کر دے، میرا قصور ہے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ میرا قصور ہے، انی میرا قصور ہے۔ جو ساری زندگی اپنا قصور مانتا رہا اور مانگتا رہا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے اور درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے گمان کو، اپنے انداز کو یہ دیکھیں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، تسبیح خانے میں کیوں ہوں، سامنے کیوں بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے دیکھیں کہ بہت زبردست ہمت والا اور بہت زبردست توجہ والا ہے، یا اس لیے کہ میری طلب اللہ تیرے لیے ہے، میں تیری طلب کے لیے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے آتا ہوں، جگہ لیتا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہو جا۔ کس لیے منبر میں بیٹھ کے باتیں میں کیوں کرتا، کس لیے میرے آنسو کیوں نکلتے ہیں، اگر کبھی نکل جاتے ہیں میرے لہجے میں رقت پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کہنے لگے جس دن اپنے لیے کیوں پیدا ہوگی سارے عالم میں امن آ جائے گا۔ ہاں بھائی جوان، یہ نیت ہٹا دے پہلے، ہاں اب تو ٹھیک رہے گا۔ یہ جو نیت ہے نا، وہ کہتے ہیں میری طرف سے کام مکمل، انہیں کہا اوکے، انہیں کہا ہر چیز اوکے۔ نیند پوچھتی ہے ہاں بھائی آؤں، انہیں کہا ٹھہر جا، ابھی ٹھہر 2 منٹ ٹھہر جا، مجھے سنبھلنے دے جا۔ اس نے کہا میں یہ گوٹ مار لیا، دونوں گھٹنے ہاتھ میں، انہیں کہا آ جا، بسم اللہ، مرحبا مرحبا۔ ہر لمحہ اپنی نیت پہ نظر رہے، ہر پل اپنی سانس نیت پہ نظر رہے، اور دوسروں کی نیت کے بارے میں ہمیشہ اطمینان رہے کہ ان کی نیت ٹھیک ہوگی، اس کی نیت ٹھیک ہوگی، اس کا جذبہ ٹھیک ہوگا، اس کا احساس اور انداز ٹھیک ہوگا۔ اپنی نیت کے بارے میں ہمیشہ بے یقینی رہے، بے یقینی رہے۔ جو اس جذبے کو لے کے چلتا ہے اللہ اسے چلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو پھل پھول لگتا ہے، اللہ اسے چلاتا ہے۔ بھائی وہ دیکھیں ادھر وہ ٹیک لگا کے سو رہے ہیں، ان کو ذرا پیار سے اٹھا دیں، ان کا نقصان ہو رہا، بڑے قیمتی ہیں۔ آج کے بعد میں نے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہر کام سے پہلے نیت کو نیت جو ہے 3 وقت ٹٹولی جاتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان، عمل کے بعد۔ عمل سے پہلے میں کیوں کر رہا، عمل کے درمیان میں کیوں کر رہا، اور عمل کے بعد میں نے کیوں کیا۔ 3 اوقات ایسے ہیں جب نیت کو ٹٹولا جاتا، اور انسان ہمیشہ نیتوں کے ساتھ چلتا ہے، نیتوں کے ساتھ چلتا ہے اور جذبوں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی نیت کا اثر عالم پہ پڑتا ہے، اس کی نیت کا اثر مخلوقات پہ پڑتا ہے، اس کی نیت کا اثر زبانوں اور بے زبان والوں پہ پڑتا ہے، اس کی نیت کا اثر۔ بادشاہ جنگل میں شکار کھیلتے کھیلتے بھول گیا اور ایک باغ پہ گیا،
भूखा और प्यासा था, अनार का बाग है, और देखा तो कहा कि अनार खिलाओ, कुछ पिलाओ। तो बागबान माली ने एक अनार लिया, उसको काटा, उसको नचोड़ा तो एक गिलास भर गया, इतना रस उसमें। बादशाह ने पिया और प्यास और थी, लेकिन अंदर ख्याल आया मेरी ममलिकत में इतना जबरदस्त बाग है और मैंने इस पे अभी टैक्स नहीं लगाया, और ये ऐसे ही है, इतना इसमें रस। मैंने कहा एक गिलास और पिला दो। उसने पिलाया तो उससे गिलास न भरा, फिर दूसरा, तीसरा, कई अनारों के बाद जाके गिलास भरा। लेकिन ये क्या किया? उसने कि लगता यह है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत बदल गई है। उसे पता नहीं ये सामने वाला बादशाह है, वो साहिब नजर था। और साहिब नजर किसे कहते हैं? जिसकी दिल की नजर खुल गई हो। चेहरे की नजर तो सबकी है, जिसके दिल की आंखें खुल गई हो, साहिब नजर उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं निगाह फरमाए? नजर, वो दिल की आंखें, वो साहिब नजर था। कहने लगा लगता है हमारे बादशाह, मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, नीयत खराब हो गई। नीयतों का असर पड़ता है जिंदगियों पे, नीयतों का असर पड़ता है, और नीयत के साथ ही बरकत होती है, और बदनीयती के साथ ही बेबरकती होती है। इसलिए हदीस में आता है, कोई बंदा अगर कसम दे के माल बेचता है, माल तो बिक जाता है पर उसमें बरकत नहीं होती। उसका मकसद उस वक्त माल बेचना होता है। आप में कैसे खुशकिस्मत हैं, अल्लाह हमें ये बारीक बारीक चीजें सुझा रहा। मुआशरे में आज तक इन बारीक चीजों का आम तसव्वुर और गुमान खत्म हो गया है। मैं बाज़ औक़ात तस्बीह खाने में खुद ही बातें करके एहसास करता हूं, या अल्लाह तेरा कितना करम है, तूने ये वो बारीक बारीक चीजें हमें सुझाई हैं, हमें बताई हैं, और हमारे अंदर, हमारे जीव में, हमारे मन में ये चीज तूने डाली है। ये कितना करम है तेरा। ये तो वो बातें हैं जिनका उमूमी तज़किरा तो क्या सुनने को नहीं मिलता, उमूमी नहीं मिलता। या अल्लाह तेरा कितना करम है, या अल्लाह तेरा कितना एहसान है कि तूने ये बारीक बातें, बारीक राज और रमूज हमारे दिलों में डाल दिए और हमारे दिलों पे ये आश्कार कर दिए, खोल दिए। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना आपसे, ये जो नीयत वाली, जज्बे वाली, ये बड़े बड़े वली बैठ के बातें करते हैं। बात कोई इतनी गहरी नहीं है, ईमान वाले की जरूरत है, लेकिन यही बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने विलायत के राज पाने हों। ये वो लोग बैठ के बातें करते हैं, और हमारा उम्मी मजमा, हम बैठ के ये बात कर रहे, लगता ये है जिस रब ने हमें ये मौजू दिया, जिस रब ने हमें ये लफ्ज और अल्फाज दिए, लगता है वो रब हमें कुछ देना चाहता है। जो बादल बनते हैं और जो हवाएं चलती हैं, लगता है कुछ होने वाला है। जो करीम ये लफ्ज मुझे दे रहा, जो करीम ये मजालिस तस्बीह खाने के नाम पे मुझे दे रहा, और जो करीम नियतों के तज़किरे मेरे सामने खोल रहा, लगता है वो करीम मुझे कोई अपना खास कुर्ब देना चाहता है, अपनी खास मोहब्बत देना चाहता है, और अपना खास ताल्लुक देना चाहता है। वो करीम लगता है बहुत कुछ देना चाहता है, जिसका मुझे एहसास और इदराक नहीं, और जिसे मैं जानता नहीं वो देना चाहता है। वो करीम मेरे हक में कोई खुसूसी शफकत और अताओं के फैसले करना चाहता है, इसलिए उसने मेरे सामने ये तज़किरे खोल दिए हैं। नेमतों के तज़किरे अगर मुझे मिल जाएं तो समझ लें कि अल्लाह ने मेरे लिए कुछ खोले हैं, कुछ चीजें, और अल्लाह मुझे देना चाहता है। मैं एक दफा वहां से आ रहा था, रात को
कोच में बैठना, बस में बैठना था। मैं जहानिया से, तो मैं हमारे हाजी साहब है उनके घर से निकला, मुझे बस पे छोड़ने आ रहे, गली में देखा बड़ी सी चारपाई पे कुछ बंदे बैठे ताश खेल रहे। तहज्जुद का वक्त था उस वक्त। मैंने उठा, 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़ के फिर अड्डे की तरफ आ गया। मेरे अंदर ख्याल आया कितना मुबारक वक्त है, तस्बीह पढ़ लेते, जिक्र कर लेते, कोई नेकी कर लेते, ऐसे मेरे अंदर ख्याल आया। और फिर अचानक ख्याल आया, तारिक कहीं ये तू ना समझ कि ये तूने नफल पढ़े हैं का तेरा कमाल है, इनको यहां बिठा दिया, तुझे मुसल्ले में बिठा दिया, उस करीम का कमाल है। वो था ना, उसने, उसके पास जो है सामान था, तो एक जवान मिला, उसने कहा कि ये सामान आपको मजदूर की जरूरत है? उसने हाँ है। उसने उठा लो, जो पैसे आप दे दीजिएगा। और उधर जब गया तो नमाज का वक्त हुआ, उसने कहा जी ये ऐसा है, मैं सामान रखता हूं, नमाज पढ़ के आ जाता हूं, फिर आपका सामान घर पहुंचा दूंगा। तो उसने कहा मुझे जल्दी है। उसने कहा फिर मेरी माजरत है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और नमाज पढ़ने गया, उसका दिल नमाज पे लग गया। अब ये बाहर खड़ा हुआ है, ये भी मुसलमान है। आखिर इसने आवाज दी कि तुझे किस चीज ने रोका हुआ है अंदर, तो निकल बाहर। उसने कहा जिसने तुझे बाहर रोका हुआ है उसी ने मुझे अंदर रोका हुआ है। जिसने तुझे, उसी ने मुझे अंदर रोका हुआ है। हम क्या समझे कि हम तस्बीह खाने में ऐसे आके बैठ गए? आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें, हाँ, ये बुलावा है रब का, मेरा कोई कमाल है? मैं तस्बीह खाने में ऐसे आया बैठ गया, लाई हयात आए कजा ले चली चले, नहीं, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। मुझे, मेरा जो इंतखाब तस्बीह खाने में हुआ, फिर तस्बीह खाने में आके इज्तिमाई अमल में हुआ। कोई ऐसा है कि तस्बीह खाने में आके इज्तिमाई अमल नसीब नहीं होता? जो आया मेरे अल्लाह पाक ने मुझे यहां बिठाया और मुझे यहां बिठा के मेरे दिल के अंदर तलब की शम्मा को बेदार किया, ये को मेरा कमाल है। तू क्या समझता है कि मैंने मुसल्ले पे 2 नफल पढ़े हैं और वो सारी रात ताश खेलते रहे, कोई तेरा कमाल है? उनको मुसल्ले में डाल दें, तुझे ताश पे डाल दें, एक पल का कमाल है। एक पल में, एक पल में वो कर सकता है। हर सांस, हर लम्हा अपनी नीयतों पे नजर, अपने जज्बे पे नजर, अपनी कैफियत पे नजर, अपने अंदर पे नजर, दूसरों के लिए नजर पाक हो कि बंदे ऐसे हैं, ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी नीयत वाले हैं, पर मेरा अपना मसला बड़ा गड़बड़ है, मेरी नीयत कैसे ठीक होगी, मेरा जज्बा कैसे ठीक होगा? ये नीयत मेरी इबादत में, ये नीयत मेरी अब्दियत में, ये नीयत मेरी तिलावत और रकू में और सजदे में और खिदमत में और किस खिदमत के किसी शोबे में, मेरी नीयत का क्या बनेगा? इस नीयत को संभालते संभालते, संवारते संवारते हत्ता कि पूरी जिंदगी गुजर जाए और मौत आके दस्तक दे दे और कहे नहीं अभी ठहर जाओ, मेरी नीयत ठीक नहीं हुई, तो मौत कहे मेरे पास ठहरने का हुक्म नहीं है, तेरी नीयत ठीक हुई या नहीं हुई, अल्लाह तुझे उसका सिला दे के रहेगा। रब दिल के अंदर को और अंदर की आवाजों को खूब जाने। मेरा एक साथी था खिदमत वाला, मैंने उसे एक दफा समझाया, मैं ऐसे ना कर, फिर दूसरी दफा समझा, तार हाँ समझा, आखिर मैंने कहा तेरी नीयत नहीं है ठीक, जज्बा नहीं है। कल लगा मैंने घर जाना है, मैंने उसको भेज दिया, उसके भाई को फोन किया, इसे मत भेजना मेरे पास, इसकी नीयत ठीक नहीं है।
اور ہاں کہہ 1 سال مسلسل میں اسے کہتا رہا کہ اپنی نیت ٹھیک کر، نیت ٹھیک کر، 1 سال مسلسل۔ آخر میں نے کہا کہ بس تو اب جا، اللہ کا معاملہ ہے، میں تیرے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہماری توجہ ہر پل اپنی نیت پہ ہو، ہر سانس، ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر قدم ہم اپنی نیتوں پہ نظر رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قیمت ہے۔ میں جو یہاں آیا ہوں، کیوں آیا، کس لیے آیا، میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا اور کس لیے کھڑا ہوا، میرا جذبہ کیا ہے، میرا جذبہ کیا ہے۔ کیوں فرمایا کہ ہاتھ میں بوتل یا گلاس لیے شربت کا اور شراب کے جذبے اور شراب کی نیت سے پی رہا، اگر وقت کے بادشاہ کو پتہ چلے اور اسلامی حکومت ہو تو وہ کوڑے مارے جو شراب والے کو مارے، اس کی صرف اس نیت کی وجہ سے، اس کے صرف اس جذبے کی وجہ سے، اس کی صرف اس نیت کی وجہ سے، صرف جذبے کی وجہ سے۔ اور اپنی بیوی سے ملے لیکن جذبہ غیر محرم کا ہو تو وقت کے بادشاہ کو اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو کوڑے وہ مارے جو کہ زانی کو مارے جاتے ہیں، اس کی اس نیت کی وجہ سے۔ اور بتاؤں، میری طرف دیکھیں، غریب ساری عمر غریب رہا لیکن ایک جذبہ لے کے چلتا رہا۔ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا، جیسے امیر، یہ دیکھو وہ امیر ہے، وہ دنیا کی ساری عیاشی کر رہا اور سارے دن رات اس کے عیاشی میں گزر رہے، مال اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ ساری عمر مال ملا نہیں لیکن اسی جذبے کے ساتھ مر گیا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بدکار کو کھڑا کرے گا، اس نے بدکاری نہیں کی لیکن اس کی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا کر کے دونوں کو وہیں بھیجے گا جہاں بدکار جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے کیا تھا کچھ نہیں، اس نے تو کیا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ایک امیر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، اور ساری عمر وہ مالدار آدمی یہ جذبہ اور اس نیت سے جیتا رہا، دیکھو یہ غریب ہے، تھوڑا مال، تھوڑی مصروفیات، تھوڑے گھر کا نظام، تھوڑا اس کو عبادت کا وقت مل جاتا ہے، ابدیت، تلاوت، تسبیح کا وقت مل جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اللہ کی راہوں میں چلنے کا وقت مل جاتا ہے، میرے پر مال کا بہت بوجھ، جھنجال، ذمہ داریاں۔ اگر میں بھی ایسے ہوتا نا تو میں ایسے ہی کرتا، سچے جذبے اور سچی نیت کے ساتھ ساری عمر ایسے گزاری، لیکن اللہ نے مال دیا اور مال اور دیا اور مصروفیت بڑھتی گئی، لیکن جو مصروفیت بڑھی مال کی، اس کا جذبہ یوں ہوا کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ اور اس کے اندر یہ جذبہ رہا، اس کے اندر یہ جذبہ رہا اور یہ اسی جذبے میں چلتا رہا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ اس نیک صالح غریب شخص کو جہاں ایک طرف کریں گے، وہاں یہ مالدار کھرب پتی کو بھی اس کے ساتھ شامل کریں گے۔ جس جذبے سے غریب تو جیتا رہا، اسی جذبے سے یہ مالدار جیتا رہا، تم دونوں کا جذبہ ایک تھا، آؤ اور دونوں وہاں جاؤ جہاں نیک غریب جا رہا، اس مالداروں کو بھی ساتھ لیتا جاؤ۔ ہمارے تو جذبے بھی تلیں، ہماری تو نیتیں بھی تلیں، ہمارا تو تصور بھی تلے، ہمارا تو گمان بھی تلے، ہمارا تو خیال بھی تلے، ہمارے تو آنکھ کے اشارے بھی تلیں۔ ہاں، ہمارا تو ایک ایک پل تلے، ہماری تو ایک ایک لمحہ تلے۔
اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاجوں کو ہر لمحہ پرکھتے ہوئے چلیں. پھٹے پرانے کپڑے پہن، پیمند لگے کپڑے پہن. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر آ رہے، بیوی نے کہا حضرت رک جائیے رک جائیے رک جائیے. کیوں؟ یہ کپڑے کیوں پہنے آپ نے؟ ہمیں سنت ہے، وہ آپ باہر پہن کے نہ جائیں، یہ گھر میں سنت پوری کر لیجئے. وہ کیوں؟ وہ باہر پہن کے جائیں گے، آپ کے مریدین، مخلصین، محبین، متعلقین، متوسلین وہ سارے کے سارے ہوں گے. وہ کہیں گے ہمارے مرشد کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، ہم نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں، مرشد نے جو ہے وہ پیمند لگے پھٹے پرانے کپڑے. یہ تو عملی سوال کی شکل پیدا ہو جائے گی. ایک ہے زبان کا سوال، ایک ہے عمل کا سوال. ایسی چال، ایسی ڈھال، ایسی کیفیت اختیار کی جائے کہ تو سوال کی کیفیت پیدا ہو جائے. اوہو، بیوی کا شکریہ ادا کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور میں یہ سنت پوری کریں ضرور پر گھر میں کر لیں، باہر نہ پہن کے جائیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اعلیٰ پوشاک، بہت اعلیٰ گھوڑا، اس وقت کی اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی گھوڑا، اور ایک بندے نے ان کی لگام پکڑ لی، اور لگام پکڑنے کے بعد کہا آپ کو علم نہیں کہ آپ کے نانا کے گھر تو 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ نے یہ لباس اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعلیٰ کپڑے اور اعلیٰ زندگی. تو بڑی عجیب بات فرمائی. میں یہ چیزیں اس لیے اختیار کرتا ہوں کہ مستحق فقیر اور غریب یہ دیکھ کے مجھ سے سوال کرے. اگر میرے ہی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے تو وہ مجھ سے سوال کیا کرے گا؟ وہ کہے گا خود ہی نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ نیت دیکھیں، نیت ان کے اس لباس پہننے میں نیت کیا ہے. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نیت کا بہت بڑا اثر ہے. ہر لمحہ میں بھی، آپ بھی، ہر سانس، ہر قدم میں بھی، آپ بھی اپنی نیتوں کو پڑھتے رہیں. اپنے لیے دل میں کیوں کیوں ہو طارق، تو نے فلاں وقت میں یہ کیوں کہا تھا، یہ کیوں بولا تھا، وہ کیوں دیکھا تھا، وہ کیوں چھوا تھا، وہ کیوں کیا تھا، وہ کیوں کھایا تھا، وہ بس کیوں 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 کیوں. بس یہ کیوں کیوں ہوگی تو زندگی میں بہترین تبدیلیاں آتی جائیں گی، انقلاب آتا جائے گا. اور جب دوسروں کے لیے کیوں کیوں ہوگی پھر امت میں جھگڑا اور فساد پیدا ہوگا، پھر امت کے دل ٹوٹ جائیں گے، پھر مخلوق اللہ سے دور، بندوں سے دور، اور پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. پھر قوموں کے نام پہ اور فرقوں کے نام پہ اور صوبوں کے نام پہ کیوں کیوں شروع ہو جائے گی. یہ زندگی کا ایک رخ ہے، یہ زندگی کا ایک عکس ہے. نیت نیت نیت، جذبہ، یہ زندگی کا ایک عکس ہے. اس جذبے کو لے کے زندگی گزاروں میں اس جذبے کے ساتھ چلوں، میں اس جذبے کے ساتھ چلوں، میں اس جذبے کو لے کے زندگی گزاروں. جب اس جذبے کے ساتھ میں چلوں گا، اللہ اس جذبے کے صلے میں، اللہ اس جذبے کے صدقے میں مجھے اپنی ذات کا قرب بھی دے گا، تعلق بھی دے گا. اللہ مجھے مال، عزت، راحت، برکت اور عافیت بھی دے گا، اس جذبے کی برکت سے، اس جذبے کی برکت سے. میں ذکر کرتے ہوئے شور جو کرتا ہوں، اونچی آواز میں ذکر کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ کس لیے؟ کہ لوگ مجھے کہیں بڑے جذبے میں ہیں. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے داد لینے کے لیے. تو اللہ کہے گا پھر قیامت کے دن لوگوں سے داد لے لی تھی تو انہیں جاؤ، انہیں سے جا کے لے. نہیں، بولے میں نے ساری دادیں تجھ سے لینی ہے، ساری شابشیں تجھ سے لینی ہے، سارا زندہ باد اور گڈ تجھ سے لینا ہے. اور اگر نیت میں کچھ خلل بھی ہے، عمل نہ چھوڑیں. یہ شیطان ایک اور وار کرتا ہے، نیت میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو عمل چھڑوا دیتا ہے کہ نیت تو ویسے ٹھیک نہیں، عمل کیا کرنا. عمل کرتا رہے، ایک وقت آئے گا یہ عمل تیری نیتوں کو بھی ٹھیک کرا دے گا.
لیکن عمل نہیں چھوڑنا. اب بیٹھ کے ہم ذکر کرتے ہیں کسی جذبے کے تحت. کس جذبے کے تحت؟ اللہ کے بولوں کو کس جذبے کے تحت؟ اللہ کے نام کو کس جذبے کے تحت؟ اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ. یہ ذہن میں میری بات یاد رکھیے گا. اللہ کا نام کس کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. نام بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا، توجہ بھی اللہ کی، یقین بھی اللہ کا، اور جذبہ بھی اللہ کا. یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا چھا گیا، اور مولا اس اندھیروں میں تجھے بیٹھ کے دل میں یاد کر رہا ہوں. اندھیرا اس لیے ہے کہ ایک نقشہ ہے میرے سامنے. مولا میرے اندر بھی اندھیرا ہے، اور اگر اندر بھی اندھیرا ہوا اور باہر بھی اندھیرا ہوا تو میری قبر اندھیری ہو جائے گی. ہاں باہر اندھیرا ہو، اندر تو روشنی ہو، اندر تو اجالا ہو. مولا میرے اندر کو روشن کر دے اپنے نام کی وجہ سے. اور تیرا نام میں اس لیے لے رہا، تیرا نام زندہ ہوگا سارا عالم روشن ہو جائے گا، اور میرے دل کو اپنے نام سے روشن کر دے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک آمین 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 بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم